بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک پارہ 10 پیغام میں آج انشاءاللہ ہم 9 پارے کے 10 پیغامات سیکھیں گے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی پہلی آیت کی طرف۔ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ۔ پہلا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے الہی عذاب سے خود کو محفوظ نہ سمجھنا۔ صفوان کہتا ہے کہ میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں تھا، نماز کا وقت ہوا، امام نے تکبیر سے پہلے ہاتھ کو بلند کیا اور یہ دعا پڑھی: خدایا مجھے اپنی رحمت سے محروم اور مایوس نہ کر اور اپنی محبت سے نا امید نہ کر۔ صفوان نے کہا مولا میں نے یہ پہلے دعا نہیں سنی تھی۔ امام نے فرمایا کہ پروردگار کی رحمت سے نا امیدی اور اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا گناہ ہے۔ جی ہاں، ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں تو یہ گناہ ہے، بلکہ انسان کو اور مومن کو چاہیے اپنے اعمال کو بہتر سے بہتر کرے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ دوسرا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے شکنجے اور بحران میں صبر کرنا اور حق سے دور نہ ہونا۔ ان آیات کے اندر ان جادوگروں کا ذکر ہے کہ جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھے، کہ جو پہلے کافر تھے مگر پھر جو حضرت موسیٰ پہ اور پروردگار پہ ایمان لے آئے، بجائے اس کے کہ فرعون نے انہیں دھمکی دی اور تہدید کی، مگر پھر بھی وہ پروردگار پہ ایمان لے کر آئے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ ایک مومن ہمیشہ، جیسا کہ حضرت عمار یاسر کو شکنجہ کیا گیا مگر کبھی بھی انہوں نے رسول خدا کا ساتھ نہیں چھوڑا، تو ایک مومن بھی چاہے شکنجہ ہو چاہے بحران میں ہو، وہ ہمیشہ صبر کرتا ہے اور کبھی بھی حق سے دور نہیں ہوتا۔ آئیے اب چلتے ہیں ہم اپنی اگلی آیت کی طرف۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون۔ تیسرا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے دنیا کے امور میں مقابلہ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میری امت اجتماعی بیماریوں میں گرفتار ہوگی اور اس میں سے ایک بیماری التنافس فی الدنیا ہے، یعنی دنیاوی امور، دنیاوی کاموں میں مقابلہ اور کمپٹیشن۔ اگر انسان حرام کاموں میں اور حرام امور میں کمپٹیشن یا مقابلہ کرے تو وہ اس کا رزلٹ حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ اگر مباح کاموں میں کرے تو وہ غفلت کا باعث ہے، اور اگر آخرت اور اخروی امور اور آخرت کے کاموں میں کرے تو وہ بہت اچھا ہے۔ مومن ہمیشہ پروردگار کی یاد سے غافل کبھی بھی نہیں ہوتا اور ہمیشہ خدا کو یاد رکھتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم لوگ ایک دوسرے سے دنیا کے اندر دنیا کے امور اور دنیا کے کاموں میں کمپٹیشن کریں کہ اس کا یہ لائف سٹائل ہے، وہ برانڈیڈ جو ہے کپڑے پہنتا ہے اور ہم بھی اس طرح رکھیں، مگر ایک مومن شخص کبھی بھی ایسا نہیں کرتا۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم۔ چوتھا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے شرعی احکام میں ڈنڈی مارنے اور گناہوں کا جواز پیش کرنے سے پرہیز۔ جی ہاں، مومن کبھی گناہ نہیں کرتا، اور اگر مسٹیکنلی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ کبھی بھی اس کی توجیہ نہیں کرتا، کبھی بھی اس کا جواز پیش نہیں کرتا۔ ان آیات کے اندر یہ بیان ہو رہا ہے کہ حضرت موسیٰ نے یہودیوں کو منع کیا کہ سیٹرڈے کو، ہفتے کے دن فشنگ نہ کرے، مچھلیاں نہ پکڑے، مگر یہ لوگ جو ہے ایک ایک چیز جو ہے آ کے ٹریپ مانند ادھر رکھ دیتے تھے اور اگلے دن آ کے دیکھتے تھے کہ وہاں پر جو مچھلیاں پھنس جاتی تھی وہ لے جایا کرتے تھے۔ تو ہمیشہ مومن اس چیز کا خاص خیال رکھتا ہے کہ شرعی احکام میں کبھی بھی ڈنڈی نہیں مارتا، اور اگر کوئی غلطی ہوتی ہے یا گناہ کرتا ہے تو کبھی بھی اس کا جواز پیش نہیں کرتا۔ آئیے چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون۔
5واں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے حواس خمسہ کا صحیح استعمال۔ ایک شخص امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور امام سے کہا امام کچھ نصیحت کریں۔ امام نے کہا شیطان اگر انسان کا دشمن ہے تو پھر انسان شیطان سے غافل کیوں ہے؟ جی عزیزان محترم، مومن کبھی بھی شیطان سے غافل نہیں ہوتا اور ان 5 سینسز کا حواس خمسہ کا بہترین استعمال کرتا ہے۔ اگر ان حواس خمسہ کا صحیح استعمال نہ کیا جائے تو قرآن کے بقول وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ آئیے چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون۔ چھٹا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے شیطانی وسوسے کے وقت خدا اور قیامت کو یاد رکھنا۔ وسوسے کے وقت مومن ہمیشہ قیامت کو یاد رکھتا ہے اور پروردگار کو یاد رکھتا ہے۔ اسی سلسلے میں امام صادق علیہ السلام سے سوال ہوا تو امام نے فرمایا اس سے مراد وہ بندہ ہے جو گناہ کا ارادہ کرتا ہے پھر اس سے پہلے کہ گناہ کو انجام دے خدا کو، نعمت کو اور عذاب کو یاد کرتا ہے اور گناہ نہیں کرتا۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ جب بھی شیطانی وسوسے ہوں تو ہمیشہ پروردگار اور قیامت کو یاد کرنا چاہیے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ 7واں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے تلاوت قرآن کے وقت خاموش رہنا۔ امام صادق علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ مومن جب بھی قرآن کو سنتا ہے خاموش ہو کر سنتا ہے۔ جی ہاں عزیزان محترم، یہ یاد رہے کہ مومن ہمیشہ خاموشی سے قرآن کو سنتا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ قرآن پر تدبر بھی ضرور کرتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ 8واں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے خدا کے ذکر کے آداب کی رعایت۔ یہاں پر جو ہیں پروردگار نے خدا کے ذکر کے آداب کی رعایت کے بعض اصول اور بعض آداب بیان کیے گئے ہیں، جس میں سے سب سے پہلا کہ خدا کا ذکر دل میں ہو، دوسرا خشوع اور خضوع کے ساتھ ہو، تیسرا خدا کے خوف کے ساتھ ہو، چوتھا آہستہ ہو، پانچواں ہمیشہ اور دائمی ہو۔ جی ہاں، ایک مومن ان چیزوں کا ضرور خیال رکھتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ۔ 9واں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے مومنین کے درمیان کدورت اور اختلاف کو دور کرنے کی کوشش۔ جی ہاں، اگر مومن کسی کو دیکھتا ہے، 2 بھائی، 2 دوست یا 2 مومن آپس میں لڑے ہیں تو یہ ضرور جا کے ان کے درمیان میں صلح کرواتا ہے، اور یہ ہمارے لیے مومنین کے لیے ایک لیسن ہے کہ ہم آپس میں جو رابطہ ہے وہ پیار محبت کا رابطہ ہو، آپس میں درمیان میں اصلاح کریں اور کبھی بھی اختلاف نہ آنے دیں۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ۔ آخری اور 10واں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے میدان جنگ میں دشمن سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ جی ہاں، مومن ہمیشہ دشمن کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہوتا ہے اور کبھی بھی پش نہیں کرتا اور کبھی بھی فرار نہیں کرتا، چاہے دشمن زیادہ ہی کیوں نہ ہو اور ہم مومنین کم ہی کیوں نہ ہو، مگر ہمیشہ دشمن کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ ابن عباس نے امام علیہ السلام سے پوچھا امام آپ کے پاس آگے کی زرہ ہے پیچھے کی زرہ نہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ امام نے فرمایا خدا کی قسم میں نے کبھی بھی کسی جنگ میں بھی دشمن کی طرف اپنی پش نہیں کی اور کبھی بھی میں فرار نہیں کیا۔ تو یہاں سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ مومن کی ایک صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ کبھی بھی میدان جنگ، چاہے وہ جنگ کا میدان ہو چاہے وہ سافٹ وار ہو، کبھی بھی دشمن سے نہیں ڈرتا اور دشمن کے مقابلے میں دشمن کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہوتا ہے۔ یہ تھے اس پارے کے 10 پیغامات۔ انشاءاللہ کل دوبارہ 10 پیغامات کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔